والسحر، جادو، وہ 7 گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے دوسرا گناہ کون سا ہے؟ جادو۔ جادو بھی کفر ہے۔ جادو کیا ہے میرے بھائیوں؟ کفر ہے۔ جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کے کفر ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، پہلے اس بارے میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ ان یہودیوں نے اس علم کی پیروی کی جو شیطان جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کیا مشہور کر رکھا تھا؟ کہ جادوگر ہیں، اور ان کی حکومت جادو کے بلبوتے پہ قائم تھی۔ اللہ نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام میرے نبی ہیں، وہ یہ کفر نہیں کر سکتے، یہ جادو کا کام کرنے والے، جادو والا کفر کرنے والے سلیمان علیہ السلام نہیں تھے بلکہ یہودی تھے۔ اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیطان پڑھتے تھے، جادو پہ مشتمل جو چیزیں شیطان پڑھتے تھے، اس کی ان یہودیوں نے پیروی کی، اس کے پیچھے لگ گیا، اسے اپنا لیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اللہ کہتے ہیں میرے نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو والا کوئی کام، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ان شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا یا اللہ؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو کفر ہے، جادوگر کفریہ کام کا ارتکاب کرتا ہے، اسی لیے کئی ایک صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ جادوگر مل جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کون کرے گا جی؟ میں اور آپ یا حکومت؟ یہ حکومت کے کام ہے میرے بھائی، میرے اور آپ کے کام نہیں ہے۔ ورنہ تو جس سے میری دشمنی ہوگی میں کہوں گا جادوگر کو قتل کر دیا۔ نہیں، یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر جادو کر دے تو جادو اتارنے کے لیے، جادو زائل کرنے کے لیے کیا ہم جادو کا سہارا لے سکتے ہیں؟ جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں؟ اور سیانے کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے جی، یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیا تو اس کا علاج کیسے کیا گیا تھا؟ آپ کو قرآن پاک کی صورتیں بتائی گئیں، قرآن پاک کی صورتیں آپ پہ پڑھی گئیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد، یہ تینوں صورتیں بہترین علاج ہیں جادو کا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کون سی صورت؟ تو اگر جادو کا قبل از وقت علاج چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں تلاوت کرتے رہا کریں، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت۔ لیکن ہم نے تو مزاج ہی اور اپنا لیا ہے، ہم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹا یہ تلاوت، یہ نمازیں یہ مسجد تک محدود رکھا کرو، نماز پڑھنی ہے کہاں جاؤ؟ مسجد میں۔ تلاوت کرنی کہاں جاؤ؟ گھر میں۔ یہاں فلمیں چلیں گی، ڈرامے چلیں گے۔ تو جب گھر میں تلاوت نہیں ہوگی، نفل نمازیں نہیں ہوں گی، سنتے نہیں پڑھی جائیں گی، وتر ادا نہیں کیے جائیں گے، گھر میں فلمیں چلیں گی، ڈرامے چلیں گے، تو یہ گھر شیطان کا مرکز ہوگا، یہاں شیطانوں کا بسیرا ہوگا، پھر رحمت کے فرشتے یہاں داخل
نہیں ہو سکیں گے. تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، یہ پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ سیاستدانوں کی تصویر ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ مولوی صاحب کی تصویر ہے، یہ بیٹے کی ہے، یہ اماں جی کی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اسے میرے بھائی جادو سے بچیے. جادو اگر ہو چکا ہے تو اس کا علاج بھی قرآن پاک سے، نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے. اور اگر جادو نہیں ہوا، الحمدللہ میں اور آپ محفوظ ہیں، تو قبل از وقت گھر میں وہ تدابیر اختیار کریں کہ آپ کی بیگم، آپ کے بچے اور آپ جادو سے محفوظ رہ سکیں. اور وہ اس طرح کہ سورہ بقرہ کی، قرآن پاک کی آپ کے گھر میں تلاوت ہوتی رہے. اور اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس چیز کے رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں.